دنوں کی بڑی برکات اور فضیلت ہے۔ آقا علیہ السلام نے فضیلت بیان فرمائی، قرآن پاک میں فرمایا والفجر ولیال عشر۔ اب جس چیز کی رب قسم اٹھائے وہ اس چیز ظاہر ہے کوئی معمولی چیز تو نہیں، رب کا قسم اٹھانا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ چیز رب کی بارگاہ میں بڑی وقت رکھتی ہے اور بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ذو الحج کے ابتدائی ایام کی قسم اٹھائی قرآن پاک، والفجر ولیال عشر، 10 راتوں کی، ذو الحج کی پہلی 10 راتوں کی قسم اٹھائی۔ تو اس طرح اس ماہ مبارک کی اور بالخصوص اس کے ابتدائی ایام کی جو ہے وہ بڑی برکات ہے۔ اس کے بعد آج جو میں آپ کے سامنے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ جو دو بڑی عبادتیں دہرائی جاتی ہیں، میں نے جیسا کہ شروع میں عرض کیا، ایک فریضہ حج ہے اور ایک قربانی کا عمل ہے۔ قربانی کے بارے میں انشاءاللہ ہم جو ہے وہ 10 ذو الحج کو عید الاضحیٰ کے دن انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ آج ہم بات کریں گے فریضہ حج کے حوالے سے۔ اب چونکہ فریضہ حج جو ہے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اول بیت وضع للناس، میں اسی قرآن پاک کی آیت کو پڑھ کے ہی ساتھ حج کا بیان بھی ہو جائے گا اور کچھ خانہ کعبہ کا تذکرہ بھی ہو جائے گا، اس کی تاریخ کا تذکرہ بھی ہو جائے گا۔ قرآن نے کہا ان اول بیت وضع للناس، کہ اس روئے زمین پر جو سب سے پہلا گھر لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ وہی گھر ہے جو مکہ میں ہے۔ للذی ببکۃ مبارکا، مبارک فرما وہ برکتوں کا مخزن ہے، برکتوں کے خزانے ہیں وہاں پر، اور فرمایا وہدی للعالمین، اور وہ سارے جہان والوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا مرکز ہے۔ اب اس آیت میں اول بیت کہا کہ سب سے پہلا گھر، یہ سب سے پہلا گھر اس سینس میں کہا گیا، اور خانہ کعبہ کی کچھ تاریخ جو مفسرین کرام نے اور تاریخ کے کتب میں جو ہمیں ملتی ہے اور احادیث میں بھی ملتی ہے وہ اس طرح سے ہے کہ اللہ تبارک ابھی زمین کی تخلیق بھی نہیں ہوئی تھی، پانی ہی پانی تھا، ہر طرف پانی ہی پانی تھا، حتیٰ کہ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، آسمانوں کی بھی تخلیق نہیں ہوئی، پانی ہی پانی، ہر طرف پانی ہی پانی تھا۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، حتیٰ کہ جو رب کا عرش تھا اس کا وہ بھی پانی پر تھا۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، رب کا عرش بھی پانی پر تھا۔ پھر رب نے جب زمینوں اور آسمانوں کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو اس عرش کو پانی سے اٹھا لیا گیا اور بلندی پہ لے جایا گیا، حتیٰ کہ 7 آسمانوں کی تخلیق ہوئی تو 7 آسمانوں سے بھی بلند عرش معلیٰ کو لے جایا گیا، اور پھر اس پانی کی طرف رب کائنات نے ہوائیں بھیج دی۔ رب کائنات نے، اس سے پہلے ایک بات یہ بھی سننا ضروری ہے، جب عرش معلیٰ کو بلندی پر لے جایا گیا 7 آسمانوں سے بھی اوپر، تو فرشتے جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، اس کی حمد میں مشغول رہتے، اس کی تسبیح بیان کرتے، اس کی پاکیوں کو بیان کرتے، اس کی حمد کو بیان کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں 7 آسمانوں کے اوپر عرش کے بالکل مقابل، اس کے بالکل سیدھ میں مقابل میں 7 آسمانوں کے اوپر ایک قبلہ بنایا، کعبہ بنایا، جس کو بیت المعمور کہتے ہیں، وہ فرشتوں کے لیے بنایا گیا کہ وہاں فرشتے جو تھے اس کا طواف کرتے، فرشتے اس کا طواف کرتے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اور اس کی تسبیح میں اور اس کی حمد میں مصروف رہتے۔ یہ فرشتوں کا سمجھنے قبلہ تھا اور کعبہ تھا، اور وہ اس طواف بیت المعمور میں مشغول رہتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا، زمین کی تخلیق کا جب ارادہ فرمایا تو زمین کی تخلیق کیسے ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو بھیجا، ہوائیں پیدا کی اور ہواؤں کو بھیجا۔ جب ہوائیں پانی کے ساتھ ٹکرائیں تو موجیں بنی، پانی میں شور و غل پیدا ہوا، حتیٰ کہ وہ ہواؤں کے ٹکرانے سے اور موجوں کے پیدا ہونے سے، لہروں کے پیدا ہونے سے پانی کے اوپر ایک جھاگ نمودار ہوئی۔ تو جس جگہ سب سے پہلے جھاگ نمودار ہوئی وہ وہی جگہ ہے جہاں آج خانہ کعبہ ہے، جہاں آج خانہ کعبہ ہے، وہاں جھاگ نمودار ہوئی۔ پھر وہی جھاگ ٹھوس شکل اختیار کر گئی، سخت ٹھوس شکل اختیار کر گئی۔ پھر حسن اتفاق یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت سے اور اس کی قدرت سے کہ وہ جگہ زمین کا وسط تھی، وہ جگہ زمین کا وسط، درمیانہ حصہ، اگر اس کو مرکز بنا کر چاروں طرف سے پیمائش کی جائے تو برابر ہوگا۔ پیمائش ہے وہ زمین کا بالکل وسط ہے،
اس لیے قرآن نے اس جگہ کو ام القریٰ کہا کہ ساری بستیوں، آبادیوں، زمینوں کی اصل ہے وہ ماں ہے، ام القریٰ، کہ وہاں وہ ٹھوس جھاگ جب ٹھوس شکل اختیار کر گئی تو پھر اسی کے نیچے سے رب نے زمین کو پھیلا دیا اور زمین پیدا ہو گئی۔ اس طرح زمین کی تخلیق ہوئی۔ تو وہ جہاں سب سے پہلے جھاگ ٹھوس شکل اختیار کی، وہیں اللہ تعالیٰ نے، اور وہ جگہ سیم وہی جگہ تھی عرش کے مقابل بالکل بیت المعمور، یوں سمجھ لیں یہ عرش، یہ صرف افہام و تفہیم کے لیے، یہ عرش اور عرش کے بالکل مقابل سیدھ میں یہ بیت المعمور ساتوں آسمانوں کے اوپر، اور بیت المعمور کی بالکل سیدھ میں یہ خانہ کعبہ بیت اللہ ہے، اس کے بالکل، یعنی عرش کے جلووں کا عکس بیت المعمور پہ پڑتا ہے، اور بیت المعمور کے جلووں کا عکس جو ہے وہ خانہ کعبہ پہ پڑتا ہے، ٹھیک ہے، بیت اللہ شریف پر خانہ کعبہ پر پڑتا ہے۔ کیوں بنایا گیا خانہ کعبہ؟ رب کائنات نے چاہا کہ میں نے انسانوں کو پیدا کرنا ہے تو میرے بندے، رب کو بندوں سے بڑا پیار ہے، اپنے بندوں سے اتنا ماں کو اپنے بچے سے پیار نہیں جتنا رب کو، کئی ماؤں 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر رب اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، اتنا مہربان ہے وہ۔ اب اس کی مہربانی کی جھلک دیکھنی ہے تو اس بات سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی انسان پیدا بھی نہیں ہوا، ابھی انسان پیدا، رب نے چاہا کہ میں نے بندوں کی تخلیق کرنی ہے، انسانیت کو پیدا کرنا ہے، تو میرے بندے پیدا ہوں گے تو پھر وہ ان سے گناہ بھی سرزد ہوں گے، ان سے گناہ بھی سرزد ہوں گے، وہ ظلم بھی کر بیٹھیں گے، تو ان کو ان کے گناہوں کی معافی کا بھی کوئی ذریعہ وسیلہ ہونا چاہیے۔ تو رب کائنات نے انسان کی تخلیق سے پہلے اپنے بندوں کو معاف کرنے کی جگہ وسیلہ اور ذریعہ بنا دیا۔ وہ کتنا مہربان ہے کہ پیدا کرنے سے پہلے ہی معافی اور بخشش کے ذریعے اور وسیلے بنا دیے۔ اس لیے کہتے ہیں رحمت حق بہا نمی جویت، رحمت حق بہانہ می جویت۔ اللہ کی رحمت تو وہ قیمتیں عوض نہیں تلاش کرتی، وہ تو اپنے بندے کو بخشنے کے لیے، نوازنے کے لیے بہانے کرتی۔ اور صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رب فرماتا ہے ان رحمتی تغلب غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، بے شک میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ تو ان اول بیت، تو چونکہ سب سے پہلے یہی گھر تعمیر کیا گیا اس لیے اس کو اول بیت کہا گیا، ان اول۔ اور اس آیت کا جو شان نزول اور پس منظر ہے، جب خانہ کا تحویل قبلہ کا واقعہ ہوا، پہلے مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، پھر جب تحویل قبلہ ہوا، قبلہ چینج ہوا، تو پھر خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے جب نماز پڑھنے لگے تو یہود و نصارہ نے شور و غل بپا کیا کہ وہ جگہ زیادہ افضل ہے، اور زیادہ فضیلت والی جگہ کو چھوڑ کر کم فضیلت والی جگہ کی طرف مسلمان منہ کر کے نماز کیوں پڑھتے ہیں، یہ اعتراض کیا۔ اور وہ فضیلت کی دلیلیں یہ دے رہے تھے کہ بیت المقدس جو ہے وہ آرام گاہ انبیاء ہے، انبیاء کا مرکز ہے، ایک دلیل یہ دیتے، دوسری دلیل یہ دیتے کہ وہ سب سے پہلا گھر بنایا، سب سے پہلا گھر وہ بنا۔ اس طرح کی انہوں نے طرح طرح کی دلیلیں دی، تو رب کائنات نے اس آیت میں ان تمام اعتراضات کا جواب دے دیا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا اس کی فضیلت کا کوئی انکار نہیں، وہ جگہ بھی بڑی فضیلت کی حامل ہے، وہ جگہ بڑی فضیلت کی حامل ہے، وہاں وہ جگہ آرام گاہ انبیاء ہے، وہ جگہ آرام گاہ انبیاء ہے، اور یہ جگہ سکونت امام الانبیاء ہے، مسکن امام الانبیاء ہے، ٹھیک ہے۔ اور فرمایا وہ جگہ ان اول بیت وضع، وہ تو 40 سال بعد اس کی تعمیر ہوئی، اس سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام نے بھی تعمیر کی۔ تو گویا جو سب سے پہلے تعمیر ہوئی بیت اللہ کی، خانہ کعبہ کی، وہ فرشتوں نے تعمیر کی۔ اس کے بعد پھر آدم علیہ السلام نے بھی اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ کی، بیت اللہ کی جو ہے وہ تعمیر کی، بڑے بھاری پتھر لا کر وہاں جو ہے وہ ایک، تو گویا 4 دیواری جو باقاعدہ پہلی مرتبہ تیار کی گئی وہ خانہ کعبہ کی شکل میں، اس لیے کہا گیا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، اشارہ اس طرف کیا گیا کہ یہ خانہ کعبہ جو ہے، یہ بیت اللہ جو ہے، یہی وہ پہلا گھر ہے جو دنیا میں انسانیت کے لیے بنایا گیا، للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین۔ اور پھر اس کے بعد اشارہ کیا فیہ آیات بینات، کہ تم کہتے ہو ادھر کوئی فضیلت والی بات نہیں ہے، فرمایا ادھر تو طرح طرح کی بہت ساری نشانیاں موجود ہیں، رب کی، اس کی محبت کے بہت سارے مظاہر ادھر موجود ہیں۔
ٹھیک ہے، محبوبان خدا کی بہت ساری یادیں ان جگہوں کے ساتھ وابستہ ہیں. فی آیات بینات، یہاں صفا مروہ ہے، یہاں زمزم ہے، یہاں حجر اسود ہے، یہاں رکن یمانی ہے، یہاں اور بہت ساری نشانیاں ہیں. ٹھیک ہے، یہاں میدان مزدلفہ ہے، میدان عرفات ہے. یہ مختلف جگہیں ہیں جو محبوبان خدا رب کے پیاروں کے ساتھ وابستہ ہیں. فیہ آیات، مقام ابراہیم ہے، ومن دخلہ کان آمنا، اور یہ اتنی بابرکت جگہ ہے کہ جو اس جگہ میں داخل ہو جاتا ہے وہ امن والا ہو جاتا ہے. یہاں کسی دشمن سے بھی انتقام نہیں لیا جا سکتا، یہاں جانوروں کا شکار بھی نہیں کیا جا سکتا، یہاں جانور بھی آ جائے تو وہ بھی امن میں ہو جاتے ہیں. ومن دخلہ کان آمنا. دجال ساری زمین کو روندے گا، فرمایا وہ مکہ کی سرزمین مکہ کو، سرزمین حرم کو وہ نہیں روندے گا، یہاں وہ بھی نہیں داخل ہو سکے گا. یعنی اس جگہ کی اہمیت اور خصوصیت بتائی جا رہی ہے، اور ان کے یہود و نصارہ کے اعتراضات کا جواب بھی دیا جا رہا ہے. اب آئیے ذرا ہم تھوڑی سی حج کے حوالے سے بھی تذکرہ کر لیں. اسی آیت میں حج کا بھی ذکر کیا گیا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. فرمایا کہ جو لوگ زاد راہ رکھتے ہیں، استطاعت رکھتے ہیں، صاحب حیثیت ہیں، ان میں جو ہے ان کے لیے زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا جو ہے وہ فرض ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اب ہم تذکرہ کرتے ہیں چونکہ حج کے بہت سارے مناسک کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی تعمیر کعبہ کے بعد جو تعمیر ہوئی باقاعدہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باقاعدہ تعمیر کی، جس کا ذکر قرآن میں. اور پھر یہاں ایک بات یہ بھی قابل غور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کا ذکر جو قرآن نے کیا وہ از سر نو تعمیر نہ تھی، بلکہ وہ انہی بنیادوں پر تعمیر تھی جو بنیادیں حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی تھی. کیونکہ قرآن نے لفظ یوز کیا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. ٹھیک ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، یعنی بنیادیں پہلے سے موجود تھیں، انہی بنیادوں کو آگے اٹھایا. اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے ان بنیادوں کی رہنمائی کی گئی، نشاندہی کی گئی، اور انہی بنیادوں کو پھر اٹھایا گیا. اب اس حوالے سے خانہ کعبہ یاد رکھیں، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کی، لوگ آتے رہے. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک لوگ آتے اور طواف کرتے، وہاں عبادت کرتے، ذکر و اذکار کرتے، یہ معمولات پہلے تھے. پھر حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کا جب سلسلہ جاری ہوا، قوم نے مسلسل ایک طویل عرصہ تک، لمبے عرصہ 900 سال سے بھی زائد عرصہ تک انہوں نے نافرمانی کی. بالآخر جو ہے وہ طوفان نوح کی شکل میں اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا عذاب آیا، اور اس طوفان نوح سے پہلے ہی جو ہے وہ خانہ کعبہ کی، مکہ شریف کی عمارت کو بلندی پر اٹھا دیا گیا، نشان باقی رکھا گیا. پھر اس کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے ذریعے اور قدرت کے ذریعے دوبارہ اس کو آباد کرنے کا ارادہ کیا. اس کا سبب یوں پیدا کیا کہ جہاں اب ہم کنیکٹ کرنے لگے ہیں پچھلے جمعے کے ساتھ گفتگو کو یہاں سے، کہ اس کا سبب یوں بنا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں ایک لخت جگر عطا فرمایا تو ساتھ ہی یہ امتحان اور آزمائش میں بھی ڈال دیا گیا. یہ آزمائش ایک طرف تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آزمائش تھی، اور دوسری طرف یہ تعمیر کعبہ کا ایک سبب تھا، اور اس سرزمین حرم کو آباد کرنے کا ایک ذریعہ اور وسیلہ تھا. آزمائش بھی تھی اور ساتھ وسیلہ تعمیر مکہ بھی تھی. تو اس حوالے سے فوراً حکم دے دیا گیا کہ اپنے بچے کو اور اپنی بیوی کو اس بیابان وادی میں چھوڑا، جس کو قرآن نے بھی کہا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، کہ جہاں نہ کوئی کھیت تھا، نہ کوئی سبزہ تھا، نہ کوئی درخت، نہ شجر، نہ پتے، نہ دریا، کوئی وادی، نہ آبادی، کچھ بھی نہ تھا، نہ چشمہ، نہ دریا، نہ وادی، نہ آبادی، نہ کوئی درخت، کچھ بھی نہ تھا وہاں. بالکل بیابان وادی، ویران جگہ تھی. ٹھیک ہے، وہاں پر، اور وہ جگہ تھی جہاں آج خانہ کعبہ. اس